یوسف لدھیانی صاحب جی انہوں نے کتابچہ لکھا ربوہ سے تل ابیب تک. تو ایسے ڈرامائی عنوانات لگا کر اور جو لکھا جی وہ سب جھوٹ، خیال آرائی، لا تعلق واقعات کو جوڑ کر ریت پر ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش. آپ کو پتا ہے کہ جماعت کے مزاج میں ترقی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے جی جی کہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھاگ لگاتا ہے. بالکل. تو 3 سال میں اس مشن نے اتنی ترقی کر لی، ایک مدرسہ قائم ہو گیا، ایک عربی رسالہ جاری ہو گیا البشرا، جی پریس قائم ہو گیا، اور جماعت تیزی کے ساتھ بڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام آئینہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں مکرم و محترم جمیل احمد بٹ صاحب. آپ کا تعلق کراچی سے ہے. ہم آج کے پروگرام میں ایک نہایت اہم اعتراض کا جائزہ لیں گے جو گزشتہ کئی سالوں سے جماعت احمدیہ پر کیا جا رہا ہے. جماعت احمدیہ پہ اعتراض کرنے والے نادان لوگ بعض اوقات ایسے اعتراض کرتے ہیں جو ان کی احمقانہ سوچ پہ مبنی ہوتے ہیں اور حقائق سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ایک اعتراض جو اکثر میڈیا میں الیکٹرانکس ہو یا پرنٹ میڈیا یہ دہرایا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا مرکز اسرائیل میں قائم کیا گیا اور گویا کہ اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد جماعت احمدیہ نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بنائے ہیں. دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج میں 600 پاکستانی احمدی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ اعتراض کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کس بنیاد پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے. تو جمیل بٹ صاحب ذرا آپ فرمائیے کہ یہ اعتراض کی حقیقت کیا ہے اور جماعت احمدیہ کیا اسرائیل سے کوئی خفیہ مراسم رکھتی ہے اور پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. کیونکہ اکثر اخباروں مثلا ریسنٹلی ایک اخبار میں آیا کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے حیفا میں جماعت احمدیہ کا مرکز قائم کر دیا. اب حیفا میں جہاں تک میرا علم ہے تو مرکز تو پتہ نہیں اس کو پون صدی ہونے پہ آئی ہے قائم ہوئے. تو اس کا ذرا آپ کچھ بتائیں ہمیں اس کے بارے میں. بات یہ کہ اور بہت سارے اعتراضات کی طرح یہ اعتراض بھی سیاسی ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، اور اس کا آغاز ہم 70 کی دہائی میں دیکھتے ہیں. اچھا. پہلی بار جب یہ آیا اور یہ چھپنا شروع ہوا، اور اس وقت جو سیاسی اغراض تھی وہ ہمارے سامنے ہے. جی 1974 کا جو فیصلہ ہے اس تناظر میں آپ اس کو رکھیں. یہ بات ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اچھالنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے سن 34 میں انگریز کے ساتھ جماعت کے تعلق کے معاملے کو اچھالا تھا. جی جی وہ لوگ تھے اور ان کے ہمنوا تھے. مثلا شورش کشمیری صاحب انہوں نے کتابچہ شائع کیا جس کا نام رکھا عجمی اسرائیل. یوسف لدھیانی صاحب جی انہوں نے کتابچہ لکھا ربوہ سے تل ابیب تک. تو ایسے ڈرامائی عنوانات لگا کر اور جو لکھا جی وہ سب جھوٹ، خیال آرائی، لا تعلق واقعات کو جوڑ کر ریت پر ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی. جی اس پر ان میں سے ایک کتاب پر حضرت صاحبزادہ، اس وقت حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں ہمارے چوتھے امام ہوئے، انہوں نے ایک تبصرہ شائع کیا اور اس تبصرے میں ایک جملہ لکھا. آپ نے فرمایا کہ کسی گھٹیا جاسوسی ناول میں جو خصوصیات پائی جا سکتی ہیں وہ بدرجہ اتم اس رسالے میں جمع ہے، یعنی ربوہ سے تل ابیب تک. کیونکہ اس کا انہوں نے جائزہ لیا تھا، فرقان میں چھپا تھا. تو اصل میں تو یہ دونوں پر برابر چسپاں ہوتا ہے. جی عجمی اسرائیل اس کا بھی یہ حال تھا. کبھی آتا وہ میں نے پڑھا اس کو، اور تو یہ وہ بنیاد بنی. پھر اسی پر وقتاً فوقتاً جیسے مطلب ہوا دیتے رہتے ہیں اس کو، تو خبریں چھپتی رہتی ہیں اور ہوائی باتیں ہوتی رہتی ہیں. الزام بنیادی طور پر 3 ہیں جو یہ لگاتے ہیں. ایک تو آپ نے ذکر کیا کہ وہی کہتے ہیں کہ اسرائیل میں جو مشن ہے جماعت کا یہ تاثر دیتے ہیں. جی تاثر دیتے ہیں، اور تاریخیں بھی لکھ دیتے ہیں اس میں کہ وہ پاکستان بننے کے بعد بنا. جی دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی ہیں، پاکستانی احمدی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ فوج میں، یعنی وہ جماعت کہتے ہیں پاکستانی احمدیوں کی ہے. اور تیسرا یہ نہیں کہتے کہ وہ فلسطینی احمدی، فلسطینی عربوں کی جماعت ہے، بلکہ پاکستانی احمدیوں کی جماعت ظاہر کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ فوج میں اسرائیل شامل ہے. جواب تو سادہ ہے، جھوٹ، محض جھوٹ ہے. یہ قصبے سری ہے، قصبے سری ہے، قصبے سری ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دیکھیں، بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ ایک مشنری جماعت ہے اور ساری دنیا میں اشاعت اسلام اس کا طریق ہے. اور
شروع میں بالکل پاکستان یعنی جماعت کے قیام کے کچھ عرصے بعد بیرونی مشنز کا سلسلہ جی جی 1914 میں لندن میں مشن کھل گیا، ماریشس میں حضرت اسلام کے صحابی حافظ جمال احمد صاحب کو بھیجا گیا، مشن کھولا 15 میں کھولا، بے شمار، مطلب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے کا ایک مشن فلسطین کھولا گیا شام میں، جی یہ بات ہے 1924 کی، جی 1925 کی جب مشن کھولا گیا وہ۔ یہ مشن بعد میں فلسطین کے مشن کا بنیاد بنا، اور ہوا اس طرح کہ شام میں اس وقت فرانسیسی قابض تھے۔ مسلمان علماء نے احمدیوں کے خلاف جو ان میں بغض پایا جاتا ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے کسی طرح حکومت کو مجبور کر کے یہ حکم جاری کروا دیا کہ یہ مشنری 24 گھنٹے میں دمشق چھوڑ دیں۔ جی یہ تھے حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب۔ جی ٹھیک۔ اب 24 گھنٹے میں چھوڑ کے جائیں کہاں؟ مطلب اس وقت تو وسائل بھی اتنے نہیں تھے کہ اڑ کے واپس آ جاتے قادیان۔ حضور سے مشورہ کیا حضرت خلیفہ ثانی سے، حضور نے مطلب بظاہر یہ مشورہ دیا کہ جو قریب ترین جگہ ہے وہاں چلے جاؤ، تو ساتھ ہی فلسطین تھا، تو یہ وہاں سے حیفا آ گئے۔ جی حیفا پورٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ سمندر کے راستے ٹریول کرتے تھے، جی جی اس لیے وہاں پہنچنا آسان تھا، ممکن تھا ان کے لیے، قریب ترین وہی تھا، کم خرچ اسی میں ہو سکتا تھا، جی اس لیے آپ وہاں سے اٹھ کر حیفا آ گئے۔ یہ وہ بنیاد بنی، یعنی کہتے ہیں کہ عدو جو ہے وہ کوشش کرتا ہے دشمنی کی، اس سے کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے وہ، تو ان مولویوں نے تو نکالا دمشق سے ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک اور مشن قائم ہو گیا۔ آپ وہاں آ گئے، یہ بات ہے 17 مارچ سن 1928، اندازہ لگائیں آپ، یعنی کتنی پرانی بات ہو گئی ہے۔ اس بات کو یعنی اگر ہم اسرائیل کے قیام کا جائزہ لیں تو اسرائیل کے قیام سے بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً ربع صدی بن جاتی ہے، 45 میں ہوا اس کا۔ جی آپ وہاں پر آئے، ساتھ ہی ایک جگہ تھی جبل کرمل، جبل کرمل، اس کے ساتھ کبابیر ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کی۔ سبب میں ذرا سستا کام ہو جاتا ہے، اس لیے شہر چھوڑ کے وہاں چلے گئے، اور وہاں پر پہلی فلسطینی احمدیوں کی جماعت قائم ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ جماعت کے مزاج میں ترقی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھاگ لگاتا ہے۔ تو 3 سال میں اس مشن نے اتنی ترقی کر لی، ایک مدرسہ قائم ہو گیا، ایک عربی رسالہ جاری ہو گیا، البشرا، پریس قائم ہو گیا، اور جماعت تیزی کے ساتھ بڑھی، اور لکھا ہے کہ چند سالوں میں 21 مقامات پر فلسطین کے اندر جماعت قائم ہو گئی، یعنی 21 اسٹیبلشمنٹس وہاں پر ہو گئی۔ اس اسنا میں وہ دن آیا 15 مئی سن 1948 کا، جس دن امریکہ اور اس کے حلیفوں نے اقوام متحدہ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل قائم کر دیا۔ تو وہ جگہ جو کل تک فلسطین تھی اگلے دن اسرائیل ہو گئی، اس کا نام اسرائیل ہو گیا۔ وہ جو جگہیں اینکس کی گئیں اور جو نقشہ بنایا گیا اسرائیل کا، اس میں حیفا بھی تھا، حیفا اس میں شامل ہو گیا، اور بہت سے عرب علاقے تھے اس میں وہ بھی تھا۔ وہ بے انتہا مصائب کا سامنا سارے ان لوگوں کو، ان عرب مسلمانوں کو کرنا پڑا جو کہ اینکس کر لیے گئے تھے اسرائیل میں، ان میں احمدی بھی تھے۔ یہ مطلب ایسے نہیں تھے کہ آرام سے تھے وہاں پہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیشتر جماعتوں کو مائگریٹ کرنا پڑا، اور ہجرت کر کے یہ لوگ دمشق چلے گئے، اور وہاں جو جماعت ہے اس کے سپورٹ میں پہنچ گئے۔ کچھ ایسے تھے جو جیدار تھے، ان کے وسائل زیادہ تھے، اور انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جو رہ گئے، یہ اسرائیل میں پہلی جماعت احمدیہ شمار ہوئی، کیونکہ انہوں نے نقل مکانی نہیں کی۔ حضور نے ان کو نصیحت کی، یعنی اس زمانے میں آپ سوچیں، یعنی ویژن آپ جو دے ہمارے خلفاء کا جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ یہ میں الفاظ پڑھتا ہوں، آپ نے لکھا کہ کسی نہ کسی طرح کبابیر والوں کو اطلاع دیں کہ تنگی کے دن ہیں، صبر سے گزارا کر لیں، اور کسی قیمت پر بھی کبابیر کی زمین یہود کے پاس فروخت نہ کریں، تاکہ وہ ہمارے پاس ایک جگہ رہے اور ہم اس پہ قائم رہے۔ اب جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، جن احمدیوں نے، یہ اکیلے نہیں تھے، بیشتر یعنی عربوں میں سے ہر طرح کے لوگ، یعنی عیسائی بھی اور مسلمان بھی، بہت سارے ایسی آبادی تھی جو مائگریٹ نہیں کیا، جنہوں نے اور نئے ملک بننے کے باوجود اسرائیل میں رہنا اختیار کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل کی کل آبادی 78 لاکھ ہے، اور اس میں غیر یہودی 24%، 24%، 1/4 آبادی یہودی نہیں ہے، اور اس 24% میں 16% مسلمان۔ یہ اگر آپ کل تعداد پہ اس کو نکالیں تو یہ 12 لاکھ بنتا ہے، یعنی اسرائیل میں آج
12 लाख मुसलमान. अब हम सवाल ये करते हैं कि अगर 12 लाख मुसलमान इसराइल में रह सकते हैं और किसी को उन पर एतराज नहीं है, तो उसमें अगर चंद हजार अहमदी भी वहां रहते हैं जो कि फलस्तीनी है, तो उस पर क्या एतराज है आपको? तो ये मतलब बिल्कुल फजूल बात है ये. तो अब अगर इसका तज्जिया आप करें, देखिए 14 अगस्त 1947 तक ना पाकिस्तान था ना इसराइल था. ठीक है. तो अगर उस वक्त वो रह रहे थे वहां पे अहमदी, तो ठीक है, रहे, सारी दुनिया में थे वो, तो वहां भी थे. अच्छा, उसके बाद जब इसका कज़िया शुरू हुआ फलस्तीन का, तो उस वक्त अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि इसकी जो अलम जो था, इसकी हिफाजत का, इसका तकसीम के फैसले को रोकने की कोशिश का, वो एक अहमदी के हाथ में था, यानी हजरत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब. तो जाहिर है कि उस अरसे में भी किसी को एतराज़ नहीं था. अरब बहुत खुश थे कि चौधरी साहब उनकी तायद कर रहे हैं वो, और यहाँ वाले भी खुश थे. चौधरी साहब ने गालबन 2 घंटे के करीब तकरीर की, उसका भी जिक्र भी आएगा वो. और फिर बाद में जब इसराइल बन गया और ये लोग वहां रहते चले गए, तो फिर उस पर क्या एतराज है? तो किसी जहत से भी ये बात कोई काबिल एतराज बात नहीं है. तो ये तो पहला हिस्सा हुआ. पहला हिस्सा ये हो गया कि इसराइल में मिशन पहले पुराना है, अहमदी पुराने हैं, फलस्तीनी है. दूसरा ये जो कहते हैं कि पाकिस्तानी चले गए इसराइल में, देखिए गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया कभी. पाकिस्तान का पासपोर्ट इसराइल के लिए कारआमद नहीं, उसमें लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर इसराइल. तो उस पासपोर्ट पर इसराइल को कैसे जा सकता? बिल्कुल हवाई बात है, कोई इसका जवाब नहीं है. और कोई पाकिस्तानी कभी नहीं गया. जो इससे पहले वहां पे मुबल्लिग थे हमारे, हजरत मौलाना जलालुद्दीन शम्स साहब से लेकर पाकिस्तान बनने तक, वो कादियान से जाते थे और कादियान वापस आते थे. ब्रिटिश पासपोर्ट था उनके पास था. आखिरी मुरब्बी हमारे जो वहां गए, उनका नाम था मौलाना रशीद अहमद चुगताई साहब. ये गए हैं 23 अक्टूबर सन 1946 को फलस्तीन गए, और अबतरी फैल गई थी वहां पे. तो 3 मार्च सन 1948 को वहां से निकल गए, इसराइल बनने से पहले. मई में इसराइल बना, मई 1948 में. तो ये कुल कहानी है ये. तो कोई पाकिस्तानी कभी इसराइल नहीं गया, ना जा सकता है. कोई पाकिस्तानी अहमदी और वैसे हाँ, कोई पाकिस्तानी नहीं जा सकता. अहमदी क्या और गैर अहमदी क्या, कोई नहीं जा सकता, ना गया है आज तक कोई. अब ये जो तीसरा मसला है फौज में अहमदी, अब ये देखें ना, ये मतलब ऐसे ही मतलब है कि जैसे रेत की दीवार और ऊंची हो रही है वो. और बात ये कि जब पाकिस्तानी अव्वल तो कोई है नहीं, तो किसी पाकिस्तानी का फौज में दाखिल होने का क्या मकसद नहीं था. और गैर मुल्कियों को दूसरे मुल्क फौज में लेते कैसे ले सकते, कैसे लेंगे? अब इसके जब हम तहकीक करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से ये सवाल उठा. ये पहली बार ये छपा, ये मेरे पास हवाला लिखा हुआ है इसका, 29 सितंबर सन 1975, नवाए वक्त लाहौर. उसने खबर लगाई. क्या खबर लगाई? उसने कहा जी कि लंदन में तबाह होने वाली किसी किताब के हवाले से कि 1972 तक इसराइली फौज में 600 पाकिस्तानी कादियानी शामिल हो चुके. अखबार का उसमें किताब का नाम नहीं है, सिर्फ ये जिक्र है कि लंदन में शाये हुई. अब जब हम इसको ढूंढने की कोशिश की हमने, तो ऐसी किताब लंदन से शाये नहीं हुई. ये जो किताब है ये न्यूयॉर्क से शाये हुई. उनको पता ही नहीं इस बात का. लिखने वाला ईसाई, वो यहूदी, और नाम उसका इसराइल. लिखने वाले का नाम भी इसराइल. उसका नाम है इसराइल टी नामानी, NAA. अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसराइल TNAAMANI. किताब का नाम है इसराइल ए प्रोफाइल. यानी एक यहूदी ने इसराइल के बारे में एक किताब शाये की. कब शाये की? जनवरी सन 1974. नवाए वक्त को इस खबर की इत्तला मिलने में तकरीबन 2 साल लगे. यानी उन्होंने शाये किया इसको 75 के सितंबर में. खैर, ये जो इसका प्रेस है प्रेगर पब्लिशर्स, और ये न्यूयॉर्क में है. उसमें एक जुमला है, फिर साहब एक जुमला सिर्फ उसमें है, वो जुमला मैं पढ़ता हूँ. ये पेज नंबर 75 उस किताब का, जिस पर इस कहानी की बुनियाद खड़ी. जी. जुमला ये है, वो लिखता है जी, 2 other small non-Arab Muslim groups, the Circassians who came in the 19th century from Russia and now number about 2000, and the Ahmadi sect of some 600 people from Pakistan can also serve in the army. तर्जुमा करता हूँ मैं इसका. 2 छोटे गैर अरब गिरोह यानी
19ویں صدی میں روس سے آئے ہوئے اندازاً 2000 کاکیشین اور تقریباً 600 افراد پر مشتمل پاکستانی احمدی فرقہ بھی اسرائیل کی فوج میں خدمات بجا لا سکتا ہے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو فلسطینی احمدیوں کو غیر عرب کہا تو اس یہودی کا کیا مقصد تھا، کوئی شرارت کر رہا تھا یہ، یا اس کی لا علمی ہے، یا اس لیے اس نے کہا کہ پاکستانی کے احمدیوں کا مرکز چونکہ پاکستان میں ہے اس لیے اس نے پاکستان سے ریلیٹ کر دیا اس کو۔ لیکن جو بات صاف ہے کسی بھی شبے سے بالا وہ یہ ہے کہ اس میں یہ اس نے نہیں کہا کہ وہ سرو کر کہ رہے ہیں، یہ سرو کر رہے ہیں، کہ یہ 600 احمدی فی وہ تو یہ الواقع کہہ رہا ہے فوج میں۔ کہ ہو سکتے ہیں، سرو کر سکتے ہیں۔ وہ اس کتاب میں اس چیپٹر میں اس نے اپنے ملک میں دی ہوئی شہری آزادیوں کی تعریف کا چیپٹر ہے وہ، جی ٹھیک ہے۔ اور اس امکان کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو یہ فوج میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ پر ہے ایک، اور ان کی ہم واقعتیں یہ ہیں کہ پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر میں دیکھ رہا تھا کہ خاتون کی تصویر ڈالی ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ پاکستانی احمدی لڑکی ہے جو اسرائیلی فوج میں سرو کر رہی ہے۔ اندازہ لگائیں یہ دیکھیں نا، یہ تو بار بار یہ کرتے اس رہتے طرح ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شیر مادر کی طرف پیتے ہیں جھوٹ کو۔ بس ان کا یہ طریقہ ہے یہ، اور مسلسل اس کا ذکر کرتے ہیں، چھپتا رہتا ہے۔ جیسے میرے پاس اور بھی کئی بار ہے اس میں جو چیزیں شائع ہوتی رہی ہیں، تو اب یہ مطلب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پر ہے ایک جس پر یہ ڈار بنا دی گئی ہے نا، جو اس کا ایک جملہ ہے جو، اور وہ بھی مطلب ایسے ہی فضول سا بالکل، لیکن باہر جو بھی ہے یہ، تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چھاپتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اب دیکھیں جماعت وہاں قائم ہے جی، اور وہ فلسطینی احمدی ہے۔ جی، اچھا، اشاعت حق جو ہے وہ ہم احمدیوں کا طریقہ ہے، جتن کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں اسی کام میں دعوت اللہ کرنا، کیونکہ یہ ہمارا مطلب مطمئن نظر یہی ہے، وہ وہاں بھی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اور مشکل حالات میں بھی، یعنی جب کہ یہ اسرائیل کا معاملہ بن رہا تھا اس زمانے کی رپورٹ آپ جو پڑھیں اگر، جو تاریخ احمدیت میں کوٹ ہوئی ہے، تو اس زمانے میں بھی عبرانی زبان میں ایک ٹیکسٹ شائع ہوا، یعنی اسرائیل بننے کے بعد، اور حالات ابھی ابتر تھے، تو انہوں نے کوشش کر کے یہودیوں کو دعوت حق دینے کے لیے ایک عبرانی زبان میں ٹیکسٹ شائع کر دیا، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 اگست سے لے کر، یعنی ایک سال سے تقریباً ایک سال، اگست 48 سے جون 49 تک، یعنی اسرائیل بننے کے فوراً بعد، پورے اسرائیل کے اندر صرف مسجد محمود تھی حیفا کی جہاں پہ اذان ہوتی تھی، سب ابتر ہو گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے، اور سارا سلسلہ بند ہو گیا تھا، لیکن یہ اللہ اکبر کی صدا وہاں سے بلند ہوتی رہی۔ اچھا، اسی کوشش کا نتیجہ جو ہے بعد میں بھی ظاہر ہوا، یعنی ہمارے جو مقامی فلسطینی امیر ہیں فلسطین کی جماعت کے، جن کا نام جو ہے محمد شریف عودہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، یہ بات ہے سن 2008 کی، اور بڑا موقع ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے کہ انہوں نے امریکی صدر جارج بش کو اور اسرائیل کے صدر جو اس زمانے میں وہ تھے شیمر، ان دونوں کو انہوں نے جماعت کا پیغام پہنچایا۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہوا، یعنی بش صاحب وہاں اسرائیل کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، اور اسرائیل کے صدر جو تھے وہ حیفا کا دورہ کر رہے تھے، تو وہاں مطلب انوائٹ کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ یہ بھی وہاں پہ ہیں، ان کو بھی بلایا جاتا ہے۔ وہ اس کا انہوں نے حال لکھا ہے، الفضل انٹرنیشنل میں شائع ہوا ہے، اس کا حوالہ ہے 8 اکتوبر سے 14 اکتوبر سن 2010 کا جو شمارہ ہے الفضل انٹرنیشنل لندن کا، اس میں شائع ہوا ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے پھر کہانیاں نئی شروع ہو گئی، یعنی 2009 میں امت نے لکھا اسرائیلی حکومت نے قادیانی جماعت کی پشت پناہی شروع کر دی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ صاحب ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل اور قادیانی جماعت کے درمیان ہونے والے رابطے کے بعد مرزا مسرور کی ہدایت پر حیفا شہر میں باقاعدہ قادیانی مرکز قائم کر دیا گیا، یعنی وہ مرکز جو 1928 میں قائم ہوا تھا اسرائیل کے بننے سے 20 سال پہلے اور اس انکشاف سے 60 سال پہلے، وہ کہتے ہیں جی اب یہ قائم ہو گیا۔ اور اس میں لکھتے ہیں کہ صاحب ختم نبوت اکیڈمی لندن کوئی ہے جی، اس نے اس اخبار کو بتایا، امت اخبار کو، کہ قادیانیوں اور اسرائیل کے یہودیوں کے درمیان خفیہ رابطے کی تصدیق ہو گئی۔ کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ یہ شمون پریز صاحب جو حیفا کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، ان کو جماعت نے دعوت دی، یعنی شریف عودہ صاحب نے، کہ آپ ہمارے مشن میں آئیں۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی کہ وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور بعد میں پھر وہ وہاں پہ آیا،
اور وہاں پر اس کو جماعت کا پیغام پہنچایا گیا. اور یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہاں کے اخباروں نے, میڈیا نے کوٹ کیا. اب بھی یوٹیوب پہ اس کے کلپس پڑے ہوئے ہیں وہ, کہ وہ ساری کاروائی اس کی دی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ آیا اور کیا بات چیت ہوئی. وہ ابھی کل کی بات ہے, اکتوبر 2011 میں کراچی کا اخبار ہے انصاف, اس میں ایک انٹرویو شائع ہوا کسی شخص کا, عبد الرحمان نامی کا. اس نے لکھا کہ اسرائیل میں قادیانی مرکز 1952 سے کام کر رہا ہے, یعنی وہی بات کہ 47 کے بعد ہونا چاہیے, ہو کبھی بھی ہو, پاکستان بننے کے بعد ظاہر کرنا ہے انہوں نے. اور لکھا ہے کہ قادیانی جماعت کے اسرائیل میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کی کوریج سرکاری سطح پر کی جاتی ہے. حالانکہ یہ انکشاف ہمارے لیے بھی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کوریج کس بات کی ہوئی کہ پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا. جی, جب پریزیڈنٹ کہیں جاتا ہے تو اس کی خبر تو شائع ہوتی ہے. ملک کا جو سربراہ ہے, تو ملک کا سربراہ وہاں پہ آیا تو اس کی انہوں نے کوریج کی, تو انہوں نے اس کو بنا دیا فوراً کہ ہاں جی یہ ہر پروگرام کی جو کوریج جو ہے ٹی وی پہ ہو رہی ہے. کیا وہ شاعر نے کہا ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن قسمت, بس وہی بات ہے بالکل. یہ معاملہ ہے سارا. تو یہ فرمائیں کہ فلسطینیوں کے لیے جو جماعت نے خدمات کی ہیں وہ کیا ہیں اور کیا کس طرح سراہا ہے اس کو عربوں نے؟ یہ بڑے روشن باب ہے پاکستان, مطلب جماعت کی تاریخ میں اور فلسطینیوں کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں, فلسطین سے ہمدردی ہمیں ہمیشہ سے رہی, یہ جھگڑا ہونے سے پہلے بھی, کیونکہ فلسطین میں بیت المقدس جی, اور وہ ہمیں عزیز ہے کیونکہ وہ ایک زمانے میں مطلب اسلام کا قبلہ رہا, قبلہ بل وہ تھا. وہ یعنی ایک آپ دیکھیں کہ تاریخ احمدیت میں ایک عجیب وہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے واقعہ لکھا ہے 1929 کا. 1929 کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غیر معمولی جلسہ ہوا اور اس میں بیان کیا گیا کہ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ان غیر ملکی طاقتوں نے, ان میں فلسطین شامل ہے جی, اور وہاں پر یہودیوں کے قومی گھر بنانے کا کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے کہ ان کو زمینیں لے کر وہ اپنے گھر بنائیں گے اور یہودیوں کو وہاں آباد کیا جائے گا. تو قادیان کے اس جلسے میں اس بات پر احتجاج کیا گیا اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا, اور انگریز حکومت کو کیونکہ وہ انسٹرومنٹ وہی تھے, انہی کی حکومت تھی وہاں پہ, کہ ان مظالم کو روکنے کے لیے ریزولوشن پاس کی فار بیک ان 1929. جماعت کا مشن تو ایک سال, اسرائیل ایک تصور تھا, اور مشن بھی ایک سال پرانا, یہ بھی نہیں کہ بہت پرانا مشن تھا وہاں پہ, لیکن فلسطینیوں سے ہمدردی جماعت کی جو ہے اس کا اسے اظہار ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ واقعہ جو آپ نے سوال کیا, یہ میں نے ضمن بتا دیا میں نے آپ کو. یہ اب دیکھیں کہ واقعات دیکھیں آپ, پاکستان نیا بنا ہے, 14 اگست 1947 کو بنا ہے, اور سپٹمبر 47 میں یہ معاملہ پیش ہے. وہاں پہ قائد اعظم حیات ہیں, انہوں نے اب نمائندگی کے لیے سر چودھری محمد ظفر اللہ خان کو چنا کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کریں وہاں, اور ان کو وہاں بھیجا. انہوں نے وہاں گئے یہ, اور جو ایک کمیٹی بنی تھی جو اس معاملے پر غور کر رہی تھی, اس میں تقریر کی. یہ بات ہے 25 ستمبر 1947 کی. تقریر کے بارے میں نوائے وقت لاہور 12 اکتوبر 1947 کی اشاعت میں دوہری سرخی لگائی. اوپر لکھا, فلسطین سے متعلق سر ظفر اللہ کی تقریر سے دھوم مچ گئی. دوسری سرخی, عرب لیڈروں کی طرف سے سر ظفر اللہ کو خراج تحسین. اور اس میں لکھا, سر محمد ظفر اللہ خان رئیس الوفد پاکستان نے جو تقریر کی وہ ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ تھی. آپ تقریباً 175 منٹ بولتے رہے. اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ جب آپ تقریر کر کے بیٹھے تو ایک عرب ترجمان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر عربوں کے معاملے کے متعلق یہ بہترین تقریر تھی, آج تک میں نے ایسی شاندار تقریر نہیں سنی. نوے وقت کی خبر ہے. مزید لکھتا ہے, سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں زیادہ زور تقسیم فلسطین کے خلاف دلائل دینے پر صرف کیا. جب آپ تقریر کر رہے تھے تو مسرت اور ابتہاج سے عرب نمائندوں کے چہرے تمتما اٹھے. تقریر کے خاتمے پر عرب ملک کے مندوبین نے آپ سے مصافحہ کیا اور ایسی شاندار تقریر کرنے پر مبارکباد پیش کی. امریکہ میں اس وقت پاکستان کے سفیر تھے مرزا ابو الحسن اصفہانی. انہوں نے قائد اعظم کو رپورٹ کی. اس میں یہ قائد اعظم پیپرز میں لکھا ہوا ہے. قائد اعظم پیپرز کا جو پیریڈ ہے 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر 1947 گورنمنٹ آف پاکستان کا شائع شدہ. اس کا ترجمہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر
ظفر اللہ خان نے جو تقریر کی وہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے پر ہونے والی بہترین تقریر تھی، اور فضیل صاحب اس تقریر کی تعریف آج تک جاری ہے۔ ابھی کی بات ہے، 20 نومبر پچھلے سال، کراچی کا اخبار ہے دی نیوز، انگریزی کا اخبار ہے، اس میں ایک صاحب ہیں سید افتخار مرشد صاحب، ان کا ایک مضمون چھپا، انگریزی کا ہے، ترجمے ایک جملہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اکتوبر سن 47 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ فلسطین پر سر ظفر اللہ خان کی تقریر اس موضوع پر کبھی بھی کی جانے والی بہترین تقریروں میں سے ایک ہے، اور اسی سے متاثر ہو کر سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز السعود نے انہیں خط لکھا۔ یہ بات ہمارے لٹریچر میں نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بیان کی کہ اس نے ان کو خط لکھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور تقریر، دوسری دفعہ پھر یہ معاملہ کمیٹی سے اس میں آ گیا اسمبلی میں، اور وہاں اجلاس ہوا 28 نومبر سن 47 کو، وہاں پہ پھر چوہدری صاحب نے تقریر کی، اور یہ بھی پہلی تقریر کی طرح سچائی سے پر اور اظہار میں بالکل دبنگ، سارے اس کے جتنے پہلو تھے ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے، اور جو منطقی نتائج نکل سکتے تھے ان سب کا آپ نے ذکر کیا۔ پوری تقریر پڑھنے کے لائق ہے۔ 2 جملے آپ نے فرمایا یہ ایک اہم لمحہ ہے، دنیا کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ، آج اقوام متحدہ کٹہرے میں کھڑی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سرخ رو ہو کر نکلتی ہے کہ نہیں۔ پھر فرمایا اے مغربی اقوام، یاد رکھو کل تمہیں مشرق وسطی میں اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی، اور کہا کہ اقوام متحدہ کو یہ قدم اٹھانے کا کون سا جائز قانونی حق حاصل ہے، یعنی کوئی حق حاصل نہیں۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو آپ نے پھر اقوام متحدہ کو متنبع کیا، اور مطلب ہے کہ آپ دیکھیں اس میں یہ بات بھی جو کہ یعنی حیرت انگیز میں کہتا ہوں اس کو، یہ الفاظ آپ سنیں جو وہاں پڑھ کے سنائے گئے، کیونکہ جو سیکریٹری تھے نا وفد کے، انہوں نے پڑھ کے سنائے۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ سلطنتیں عروج پاتی ہیں اور ان کا زوال بھی ہوتا ہے، یعنی آج تم اتنا جو کہہ رہے ہو تو کل تمہارا اینڈ بھی آئے گا۔ ہمیں تاریخ میں اہل بابل، مصریوں، یونانیوں، رومیوں، عربیوں، اہل فارس اور ہسپانیہ کی سلطنتوں کا ذکر ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے۔ آج کل زیادہ تر ذکر امریکیوں اور روسیوں کا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم اقوام کے درمیان ترقی اور تنزل کے ادوار رکھیں گے، یعنی بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ گردش ہمیں اسی آفاقی قانون کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ زمین پر اسی کو ثبات ملتا ہے جو خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخش، یعنی کیا تنبیہ ہے یہ کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا اور تمہارا ذکر بھی تاریخوں میں رہ جائے گا۔ یہ پوری تقریر ویب سائٹ پہ موجود ہے اقوام متحدہ کی آج بھی، اور اس کو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جمیل صاحب، قیام اسرائیل کے موقع پہ حضرت امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رہنمائی فرمائی تھی اور فلسطینیوں کو کچھ نصائح فرمائی تھی، ان کا بھی اگر ذکر آپ کر دیں تو۔ ہاں دیکھیں، مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ایک یعنی دین سے محبت کا ایک عجیب اظہار ہے اس ارشاد میں۔ یہ جب اسرائیل قائم ہوا تو الفضل میں ایک مضمون شائع ہوا جی، یعنی حضور کی طرف سے، اس کا نام رکھا گیا الکفر ملت واحدہ، کہ یہ سارے کافر جو ہے نا یہ سب ملے ہوئے آپس میں، ایک ہی قوم ہے یہ۔ اور جو دکھا ہوا دل تھا آپ کا، آپ نے اس کا اظہار کیا، اور ایک راہ بالکل جیسے نا ایک راستہ بتاتا ہے بندہ کہ اس طرح آپ کریں تو اس کے بعد آپ کی نجات ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو مطلب کہ یہ واقعہ تب ہو گیا، تاریخ ہے، اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے آج، لیکن اس کو بالآخر ہم ختم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ شائع ہوا 31 مئی سن 48 کے الفضل میں۔ اس میں سے 2 جملے میں آپ ساری بات اس سے واضح ہو جائے گی۔ حضور کے الفاظ ہیں، سوال فلسطین کا نہیں، سوال مدینہ کا ہے، سوال یروشلم کا نہیں، سوال خود مکہ مکرمہ کا ہے، سوال زید اور بکر کا نہیں، سوال خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے۔ دشمن باوجود اپنی مخالفتوں کے اسلام کے مقابل پر اکٹھا ہو گیا۔ کیا مسلمان ہزاروں اتحاد کی وجوہات کے اس موقع پر اکٹھا نہ ہوگا؟ ہمارے لیے سوچنے کا موقع آ گیا ہے کہ کیا ہم کو الگ الگ اور باری باری مرنا چاہیے یا اکٹھے ہو کر فتح کے لیے کافی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور ایک اور جملہ آپ نے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل سے، اپنی قربانیوں سے، اپنے اتحاد سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی گریہ وزاری سے فلسطین پر دوبارہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے زمانے کو قریب سے قریب تر کر. کیا روشن الفاظ. شکریہ جمیل صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام آئینہ میں ہم نے جائزہ لیا اس الزام کا جو جماعت احمدیہ پہ رکھا جاتا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں 600 پاکستانی احمدی ہیں. محترم جمیل صاحب نے نہایت تحقیق سے اور تدقیق سے اس الزام کا عمیق نظری سے جائزہ لیا ہے اور اس کا بتایا کہ یہ کتنا غلط الزام ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی پلیدی سے دور رہو اور جھوٹ سے دور رہو. تو جھوٹ بولتے ہیں علماء، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ اور جھوٹ کو دہراتے چلے جاتے ہیں، اتنا دہراتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو وہ جھوٹ سچ کی طرح نظر آنے لگتا ہے. لیکن ہم قرآن کے الفاظ میں صرف یہی کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. اور ہم تو اپنا دکھ اور سکھ خدا تعالیٰ کی ذات میں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمارے جماعت کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہا ہم ہو گئے یار نہا میں. اسی کے ساتھ میں جمیل بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.